خواتین کہتی ہیں ہم جاب کر کے اگر مرد کے کندھوں سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی تو غلامی بھی تو ہماری ختم ہوگی نا. یعنی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بھائی عورتیں جاب کریں, وہ کمائیں اپنا, تاکہ مردوں کی جو غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس غلامی سے ہم کیا نکل جائیں, آزاد ہو جائیں. حالانکہ یہ غلامی نہیں ہے, ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز. آپ جب جاب کرو گی تو اس باس کی بھی تو غلام بنو گی آپ, وہ کوئی کمپنی کا باپ تھوڑی بنا دے گا آپ کو. وہاں پہ وہاں آپ جس ٹائم آپ نے جاب کرنی ہے اس ٹائم آپ باس کی مرضی کے خلاف چل کے تو دکھاؤ. آپ باس جو آپ کا کچھ نہیں لگتا اس کی غلامی آزادی ہے, اور یہ آپ کا مکھنچو میاں جس سے آپ کی اولاد ہو رہی ہے, جس کی رضا میں جنت ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ماں اس کی ساس بن گئی, اس کی بہنیں آپ کی نندے بن گئی, آپ کے بھائی اس کے بردر ان لا بن گئے, جو ایک رشتہ وجود میں آ گیا. آپ کی بہو اس کی بھی بہو ہوگی, آپ کا داماد اس کا بھی داماد ہوگا. اس کا ماتحت ہونا غلامی ہے. اور جو جاب کر کے کمپنیوں میں باس کی غلامی ہو رہی ہے, کمپنیوں کی غلامی ہو رہی ہے, اور وہ خدا کی قسم اس سے بڑی غلامی ہو رہی ہے, وہاں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ شوہر آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے اور آپ کو وہ سہولتیں دے رہا ہے جو کمپنی نہیں دیتی. اور کمپنی بہت سے ایسے فائدے آپ کو نہیں پہنچا سکتی جو شوہر پہنچا رہا ہے. جو ایک سیکشل ڈیزائرز ہیں جو ہر عورت میں ہوتی ہیں, وہ کمپنی تھوڑی پوری کرے گی. اس کے لیے اللہ نے آپ کے اس مکھنچو کو پیدا کیا ہے جو آپ کو زنا سے بچا رہا ہے, روڈوں پہ دھکے کھانے سے بچا رہا ہے, مردوں کی ہوس کی نگاہوں سے بچا رہا ہے آپ کو. وہ ایک مرد کی ماتحتی پسند نہیں ہے, اس کی اطاعت عورت کو پسند نہیں ہے, اور آزادی میں درجنوں کی غلام بن جائے, درجنوں لوگ اس کو تاڑیں, درجنوں اس پہ گندی نگاہیں ڈالیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائے. وہ یہ بے شرمی کی زندگی آج عورت کو پسند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی عورت پہ غلط نگاہیں نہیں ڈالتا, اس کا مطلب آپ مریخ پہ رہتے ہیں, آپ اس زمین پہ نہیں رہتے. یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہاں گورے بدنظری نہیں کرتے, ٹھیک ہے نہیں کرتے, لیکن وہ آگے کا کام کرتے ہیں. پھر وہ بدنظری ان کیا چھوٹی چیز ہے. میں کنٹری کا نام نہیں لیتا, ہمارے رشتے دار نے بتایا کہ میں نے یورپ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھی, ذہنی توازن کھو چکی تھی. کہہ رہے میں نے تفتیش کی, پتہ چلا کہ اس کا اتنا ریپ ہوا ہے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. ان کے ہاں یہ خبریں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی خبر ہوگی وہ اخباروں کی زینت, ہمارے اپنے چینل اس کو اخباروں کی زینت بناتے ہیں. تو آپ پتہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہو, میرا خیال ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, اب تو ویڈیوز وائرل ہونے لگی ہیں. عورت گھر کی چار دیواری میں محفوظ, اس کی عزت بھی, اس کو میاں چاہیے, اس کو اولاد چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے. اس کا آلٹرنیٹ قدرت نے پیدا نہیں کیا. جاب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. باس اس سے محبت نہیں کرے گا, اس پر گندی نظریں ڈالے گا. استعمال دیکھو, باس کو اپنی سیکرٹری میں وہ پسند ہوتی ہے جو خوبصورت ہے, جو خوبصورت نہیں ہے وہ پسند نہیں ہوتی. جبکہ مرد کی بیوی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, وہ اس پر محبت کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ وہ اس کی بیوی بھی ہے, اس کے اماں کی بہو بھی ہے, اس کے ابا کی بہو بھی ہے, اس کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, اس کے خاندان کا فرد ہے. خاندان کے فرد سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اس تعلق ختم کرنے میں اس لڑکی کا بھی پیچھے خاندان ہے جو اس کے بیک اپ پہ کھڑا ہوا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. اور میں ان لبرل خواتین سے کہتا ہوں, اگر میری تقریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولوی تو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی جوانی اپنی ڈھلکنے دو, پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ آپ کا باس اور آپ کے جو امپلائیز اور کلیگ ہیں یہ کیسے کھیلیں گے آپ کے ساتھ. تھوڑی سی جوانی ڈھلکنے دو آپ, پھر دیکھو آپ کے ساتھ فطرت انتقام کیسے لیتی ہے. آپ نے فطرت سے بغاوت کی ہے نا, آپ ذرا اپنی جوانی ڈھلکے گی, پھر دیکھو پھر کوئی آپ کو لفٹ بولو نہیں کرا ہے. جاؤ اولڈ ہوم میں, جا, اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں نا, ان میں وہی بڈھیاں ہیں جو جوانی میں ڈانسر تھیں, جوانی میں لبرل تھیں. آج نہ ان کے بچے ان کو عزت دینے کے لیے تیار, نہ ان کے داماد ہیں, نہ اول تو اولاد ہی ان کے ایک ایک دو دو بچے ہوئے, تو نہ ان کے کوئی داماد ہیں, نہ ان کی بہویں ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ نواسے ہیں. اور جو جوانی جس کی وجہ سے, میں نام لیتے لیتے شکر ہے میرے منہ سے نکل گیا, ان کے فون آیا کرتے تھے, مشہور ملک کے سیاستدان ہیں جن جو ٹھڑک میں مشہور ہیں, مشہور سیاستدان ہیں جو ٹھڑک میں کیا ہیں مشہور ہیں. نام ابھی شکر ہے نہیں آیا زبان پہ, پھر نکالنا پڑتا. تو ابھی ان کے فون آ رہے ہیں آپ کے پاس, ہر شخص فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا چہرے پہ تھوڑی سی لائنیں تو آنے دو, پلاسٹک سرجری سے وہ لائنیں ختم ہو جائیں گی, لیکن پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا حسن بولو نہیں ہے, یہ پلاسٹک سرجری ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں.